روزہ افطار کرنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی قبولیت کا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن ماہ رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بڑا ہی محبوب ہے۔ افطار کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ رب فرماتا ہے میرا بندہ میرے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، اور پھر افطاری کے وقت اللہ رب العزت اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیں، رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیں۔ آج اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر رہا ہے۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، پھر اللہ رب العزت سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ آپ افطاری سے پہلے یہ وظیفہ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے، کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو بیماری سے شفائے کلی نصیب ہوگی، اور بیماری چاہے کسی بھی طرح کی ہو۔ رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ یہ وظیفہ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو کہیں وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ اور دوسرا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ کوئی نفلی روزے نہیں ہے، ان روزوں کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کا اجر و ثواب بھی اتنا ہے کہ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، افطاری کرتا ہے، یا کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، اگر آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہو تو اس کا بھی اتنا ثواب ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جبرائیل امین آپ سے مصاحبہ کریں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کرانا، کسی کا روزے دار کو حتیٰ کہ پانی پلانا بھی اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جائے، پورے سال کی کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آ جائیں، پورا سال کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، پورا سال اللہ رب العزت غیب سے آپ کو عطا کرتا رہے، تو روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر، دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ چند خاص اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، جن کو پڑھنے سے واقعی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب اعمال ہیں جن کو کروڑوں لوگ آزما چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، سر سے ہاتھ ہٹانے سے پہلے آپ کی وہ حاجت اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے، ہم مسلمان ہیں، افطار پر 2 سے 4 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ افطاری سے پہلے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، عمان، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے افطاری کے وقت یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ پہلے پورے دن بھی کسی بھی وقت پڑھنا چاہیں تو آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افطاری سے پہلے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایسی بہت ساری ویڈیو، ایسی بہت سارے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں ملک اسلامک اسٹوڈیو پر۔ اب عمل کیا ہے؟ رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر یا دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمدن پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفائے کلی چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی فاقوں کا، غربتوں کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے اور سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کے وقت وہ جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کی جولیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی تو قدرت ہر ایک ذرے پر ہے۔ تو آج جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ اپنے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر آپ نے فوری طور پر ایک بار تعوذ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کو کوئی تعلق نہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب کھڑے ہو کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جس نام کی قسم اللہ رب العزت نے خود کھائی ہے۔ مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے، جس حاجت کو طلب کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا فتاح کو ایک سانس میں پڑھنا ہے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر پڑھنا ہے، اور یا فتاح کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ لیجئے گا۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے جب تک وہ ایک سانس میں یا فتاح کو 7 بار نہ پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اس طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ 7 بار یا فتاح کو ایک ہی سانس میں پڑھ لیں۔ صرف 7 بار یا فتاح کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اب یا فتاح کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب اگر آپ اپنے کسی بھی مقصد میں عروج، کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، آپ اپنے رب گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے ایک سانس میں نہیں پڑھنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ ہر کوئی آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہو؟
رب سے ایسے اسباب مانگ لو، اور رب نے اپنی صفات بتائی۔ رب فرماتا ہے یا مسبب الاسباب میں ہوں، تو آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں، جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت جب کوئی بندہ سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب کو پکارتا ہے، تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب۔ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے، ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اب قبولیت کی گھڑیوں میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائیں۔ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ آپ نے ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، اللہ رب العزت نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کیجیے گا۔ تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بندہ یہ اعمال پڑھ لے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورے سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ افطاری سے پہلے کسی بھی دن آپ اس عمل کو لازمی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ آپ کے اس ایک شیئر سے کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے، کسی کے حالات بدل سکتے ہیں، کسی کے نصیب بدل سکتے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ آپ کے اس ایک نام اگر آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے، کوئی آئے گا آپ کا لکھا پڑھ جائے گا، اور جتنا پڑھنے والے کو ثواب ہوگا اتنا ہی آپ جس نے لکھا ہے اس کو ثواب ہوگا، اور ہمیں بھی اتنا ہی ثواب ہوگا۔ جزاک اللہ۔